کیا تم نے کبھی کسی کو صرف اخلاق سے شکست دی ہے؟ نہ چیخ کر، نہ الزام دے کر، صرف نرمی سے؟ نہیں تو سنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے پتھر کھا کر بھی ان کے دل جیت لیے۔ آج کے دور میں ہم زبان کے تیز، دل کے سخت اور کردار کے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ہم ہر رشتہ جیتنا چاہتے ہیں مگر اخلاق کے بغیر، اور یہی ہماری سب سے بڑی ہار ہے۔ یہ صرف تاریخ کا بیان نہیں، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ یعنی اگر کسی کو اخلاق سیکھنا ہو تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں، جنہوں نے نفرت کو محبت سے بدلا اور ظلم کو صبر سے رون ڈالا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، اخلاق وہ طاقت ہے جو بغیر تلوار کے فتح کرتی ہے، نہ زخم دیتی ہے، نہ خون بہاتی ہے، بس خاموشی سے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ جس نے اخلاق پا لیا اس نے فتح کی سب سے عظیم جنگ جیت لی۔ اگر آج بھی دنیا کے شور میں دل کا سکون چاہیے تو آؤ اس خلق عظیم کی طرف پلٹ چلیں، جو صرف دین کا حصہ نہیں، دین کی روح ہے۔ آج کا باب ہے خلق عظیم، جہاں اخلاق فقط بات چیت کا طریقہ نہیں، زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ چلے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید راہ خاص میں، جہاں ہر لفظ ایک کتاب ہے اور ہر کتاب ایک راز ہے۔ آج کا سفر ہے واصف علی واصف کی کتاب حرف حرف حقیقت کے دوسرے باب، مخلوق عظیم کا۔ آج ہم بات کریں گے اخلاق کیا ہے، کامل اخلاق کا نمونہ کہاں ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک سوال، آج کے دور میں لوگوں کا دل جتنا مشکل کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ ہم نے زبان پر لفظ تو سیکھ لیے لیکن اخلاق کا نور کھو دیا۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں، اخلاق دین کی روح ہے، روح جب نکل جائے تو جسم پر صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ یہ لفظ ایک سوچ نہیں، حقیقت ہے۔ جب اخلاق ایک قوم سے نکل جائے تو اس کی پہچان صرف نام بن کر رہ جاتی ہے۔ اخلاق کا معیار کیا ہے؟ انسانی سوچ نے اخلاق کے جو معیار بنائے نفسانی خواہشات کا نتیجہ تھے۔ انسان ہر چیز کو اپنی پسند کے پیمانے پر تولتا ہے، لیکن یہ معیار ہمیشہ محدود اور ناقص ہوتے ہیں۔ مگر جب اللہ کا معیار سامنے آتا ہے تو وہ ہر خامی سے پاک ہوتا ہے، نہ اس میں نفس، نہ فائدہ، صرف رحمت اور انصاف۔ اور یہ معیار اللہ نے کس میں دیا؟ اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں۔ قرآن کریم فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین مثال ہے۔ یعنی پیروی کرنی ہے تو صرف ان کی جن کا اخلاق اللہ کا چنا ہوا اخلاق ہے۔ کامل اخلاق کا نمونہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا جو نہ صرف ذاتی زندگی بلکہ معاشرے، ریاست اور انسانیت کے ہر پہلو کو روشن کرتا ہے۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں، جو اخلاق میں کامل ہو وہی سب سے عظیم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمال کا نظام ہے۔ آپ کی ہر بات رحمت، ہر عمل صبر اور ہر انداز قرآن کی زندہ تفسیر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ رسول اللہ کے اخلاق کا نور ایسا تھا، جب آپ کچھ فرماتے تو لوگ اتنی توجہ سے سنتے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات نور تھی، سننے والے صرف سنتے نہیں بدل جاتے تھے۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں، یہ وہی مقام ہے جہاں اخلاق انسانی نہیں الہی روح اپنا لیتا ہے۔ اخلاق کا ایمان میں کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو نہ صرف پسندیدہ فرمایا بلکہ ایمان کا معیار قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہے، اور ایک بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ یعنی اخلاق صرف تہذیب نہیں، ایمان کی روح ہے۔ جس کا اخلاق کمزور اس کا ایمان بھی ادھورا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، نہ کسی کی بات کاٹی،
نہ برائی کا جواب برائی سے دیا، مسکراہٹ اور نرمی سے روح تک بات سمجھا دیتے تھے۔ آپ کی زندگی قرآن کا چلتا پھرتا روپ تھی۔ حسن سلوک آپ کا مثالی انداز تھا۔ آپ کا سلوک اتنا بے مثال تھا کہ ہر شخص آپ کے پاس آتا تو مسکراہٹ اس کا پہلا انعام ہوتی۔ فتح مکہ کے دن جب دشمن ڈر کے مارے کانپ رہے تھے، آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جیت کر معاف کر دینا۔ یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وحی کے وقت آپ کو تسلی دی تو کیا کہا؟ آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی آپ کا اخلاق وحی کا پہلا ثبوت بنا۔ آپ کی سادگی اور عظمت کی کیا ہی بات ہے۔ آپ کی زندگی میں سادگی تھی، چٹائی پر سونا، پیوند والا لباس، سادہ گھر لیکن دلوں کے سلطان۔ ایک صحابی نے جب نیا مکان بنایا جس کا گنبد بلند تھا، جب وہ آپ سے حسب معمول ملنے آیا، آپ نے منہ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گئے ناراضگی کی وجہ کیا ہے، جا کر گنبد کو زمین کے برابر کر دیا۔ آپ نے فرمایا، عظمت دکھانے میں نہیں چھپانے میں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ چٹائی پر سو کر اٹھے اور پہلو مبارک پر نشان تھے، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نرم بستر لائیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا، میں تو ایک مسافر ہوں جو درخت کے سائے تلے تھوڑی دیر رکتا ہے۔ اور آپ کی وہ دعا، اے اللہ مجھے مسکین اٹھانا، مسکینوں میں زندہ رکھنا اور مسکینوں کے ساتھ حساب لینا۔ یہ تھا ہمارے نبی کا اخلاق جو سب سے عظیم ہے۔ آپ کی مکمل شخصیات کے بارے میں واصف علی واصف لکھتے ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جو اخلاق کے محافظ بھی ہیں، اخلاق کی مکمل مثال بھی اور ساری خوبیوں کا نچوڑ بھی۔ عدل و انصاف ہو یا بہادری، دیانت داری ہو یا پاکیزگی، شرم و حیا ہو یا نرمی، صبر ہو یا رحم، ہر خوبی آپ کی ذات میں مکمل تھی۔ آپ نے یتیموں کا بوجھ اٹھایا، غریبوں سے دل سے محبت کی، جانوروں پر شفقت فرمائی اور حتیٰ کہ ظالم دشمنوں کے ظلم پر بھی صبر سے کام لیا۔ نہ کبھی کسی دوست کو کم سمجھا، نہ غلام کو حقیر جانا، نہ بچوں کو نظر انداز کیا، بلکہ چادر زمین پر بچھا دی، بچوں کو جھک کر سلام کیا اور فرمایا، جو رحمت نہیں کرتا اس پر رحمت نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسوہ حسنہ یعنی بہترین کردار کی سند حاصل کی اور دنیا نے آپ کو اخلاق کا سب سے بڑا معلم مانا۔ میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے جو گویا آپ کے حسن اخلاق کی روشنی کو بیان کرتا ہے، سچ آقا تے رب دی میں شان آقا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ دوستو، آج جب ہر شخص دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا ہوا ہے، ہمیں رسول اللہ کا اخلاق اپنانا ہوگا۔ واصف علی واصف کا قول ہے، اگر کوئی تم سے بے ادبی کرے تو تم اس کے سامنے اخلاق بن جاؤ۔ اخلاق نہ صرف تہذیب بلکہ دین کا نور ہے۔ اگر اخلاق کی روح کھو جائے، دین بے اثر ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ کا اخلاق وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے میں رستہ دکھا سکتی ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں، یا رسول اللہ ہمیں آپ کا اخلاق نصیب ہو۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا رحمت۔ اس رحمت پر بات ہوگی جو صرف دوستوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی تھی۔ واصف علی واصف کے لفظوں میں، رحمت وہ ہے جو نظر نہیں محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پہلا ایپیسوڈ الفاظ زخم یا مرہم نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر لفظ تبھی مرہم بنتا ہے جب اس کے پیچھے اخلاق ہو۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں رحمت کے نور کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔